سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاستوں کا بیان چل رہا ہے، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں۔ کل آخری مسئلہ آپ نے سنا تھا کہ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہوتی ہے، پاک ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ چیز بھیگ گئی تو پھر ناپاک نہیں ہوتی۔ جو چیز رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، پاک ہو گئی، اب پھر وہ کیا ہو گئی؟ بھیگ گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوئی۔ مسئلہ، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور سے حلال نہ ہوگا۔ حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو، کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور مینڈھی کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہیں لانا چاہیے، کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھننے سے اڑ جانے کا گمان صحیح ہو تو دھننے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھننے سے پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ، غلہ جب پیر میں ہو، پیر مطلب اناج صاف کرنے کی جگہ میں ہو، اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا، تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہوا یا اس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا، اور اگر کل بجنس ہی موجود ہے تو ناپاک ہے، اور اگر اس میں سے اس قدر جس میں احتمال ہو سکے کہ اس سے زیادہ نجس نہ ہوگا دھو کر پاک کر لیں تو سب پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالیں، باقی پاک ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں، البتہ اس کام میں لا سکتے ہیں جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو۔ تیل کا بھی یہی حکم ہے۔ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں کہ جتنا تھا اتنا ہی ہو جائے، 3 مرتبہ یوں ہی کریں، پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں، یوں ہی 3 بار کریں، یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ پانی بہہ جائے اور تیل رہ جائے، یوں بھی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ یا یوں کریں کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے، ایسا ہی 3 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ اور یوں بھی کہ پاک تیل یا پانی دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور پاک دونوں کی دھار ملا کر اوپر سے گرائیں، مگر اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو، نہ اس برتن میں کوئی قطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا ہو نہ بعد کو، ورنہ پھر ناپاک ہو جائے گا۔ بہتی ہوئی عام چیزیں، گھی وغیرہ کے پاک کرنے کے بھی یہی طریقے ہیں۔
اور اگر گھی جمع ہو اسے پگھلا کر انہی طریقوں میں سے کسی طریقے پر پاک کریں۔ اور ایک طریقہ ان چیزوں کے پاک کرنے کا یہ بھی ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں اور چھت پر سے اسی جنس کی پاک چیز یا پانی کے ساتھ اس طرح ملا کر بہائیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہو کر گریں، سب پاک ہو جائے گا، یا اسی جنس یا پانی سے ابال لیں، پاک ہو جائے گا۔ جا نماز میں ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو تو نماز میں حرج نہیں، ہاں نماز میں نجاست کے قرب سے بچنا چاہیے۔ کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو لوٹ کر یعنی الٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو۔ لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ چند مسائل ہیں، اس میں چند کی تشریح سنیے، بات کی کل ملا کے کریں گے انشاءاللہ۔ جانور کی کھال سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ابھی تو جاڑا میں جیکٹ وغیرہ کئی چیزیں، جوتے وغیرہ جو جانور کے کھال سے سب بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ خالی شیخا کا روضہ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، یہ ذہن میں رکھ کر کے مسئلہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے جانور سے باضابطہ چیزیں بنتی ہیں، مصنوعات بنتے ہیں، اس میں صرف سور ایسا جانور ہے جس کی ایک ایک چیز ناپاک ہے، اس کی بال تک ناپاک ہے، وہ اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر درندے ہیں، چاہے حلال ہوں یا حرام، یا دیگر جانور ہیں، بعض جانور کا گوشت حلال ہے اور بعض کا حرام ہے، جب ذبح کے قابل ہو، ان کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، ان کے کھال کے استعمال کا طریقہ یہ ذبح کیا گیا اور بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کیا، حرام جانور کو، تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں گوشت رکھا ہوا تھا تو آپ کی نماز ہوگی، یہ مطلب ہے، اس کو کھانا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی کھال جو ہے، اس کی کھال پر کھال کھینچی گئی اور اس کی کھال پر آپ نے نماز پڑھی تو نماز آپ کی ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ مگر حرام جانور سے وہ حلال نہیں رہے گا، حرام ہی رہے گا، اگرچہ بسم اللہ کر کے ذبح کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بتایا کہ ہر مردار کی کھال، سور کے علاوہ، سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، کھال سکھانے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ اب پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے چند طریقہ حضرت نے بتایا کہ کھاری نمک، آج بھی نمک وغیرہ تو کھسی کا کھال تو دیکھ بھی کیا ہوگا، ایسے دیگر کھال میں بھی وہ نمک لگا کر کے اس کو دباغت دینا بولتے ہیں، تو اس کو نمک وغیرہ سے، یا کوئی دوا ہے، کوئی ایسی دوا ہے جس سے اس کو پکایا یا دھوپ میں چھوڑ دیا، آفتاب کی تپش سے، یا بھی چھوڑ دیا اور ہوا سے سوکھ گیا، وہ چمڑا کیا ہو گیا؟ حرام جانور کا چمڑا، جس کو بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کیا تھا، اس کو دھوپ نے سکھا دیا، ہوا نے سکھا دیا، کیمیکل نے سکھا دیا، ہے نا، ان چیزوں سے، نمک وغیرہ سے سکھا دیا، اور ایسا سکھا دیا کہ اس کی جو رطوبت ہے، رطوبت سمجھ رہے ہیں؟ بھیگا پن، چپچپا پن جو تھا، رطوبت، تو رطوبت بالکل ختم ہو گئی، فنا ہو کر کے بالکل بدبو بھی جاتی رہی، اس کی بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تو دونوں صورت میں